یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے اہل ایمان جب تم کھڑے ہو ارادہ کرو قصد کرو نماز کا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لیا کرو اپنے چہرے بھی اور اپنے دونوں ہاتھ بھی کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، وارجلکم، اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں کو بھی الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ یہ ارجلکم اور ارجلکم دونوں قرأتیں ہمارے ہاں بھی ہیں، مستند قرأتوں میں ہیں۔ اہل تشیع جو ہے ویسے اس کو مستقل ارجلکم پڑھتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ مسح کے ساتھ ہے، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، مسح کر لیا کرو اپنے سروں پر بھی اور پیروں پر بھی۔ لیکن یہ کہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک یہ ارجلکم ہے، اور اس میں چونکہ الی الکعبین کا آ گیا اضافہ، اگر صرف مسح ہوتا تو اس میں کوئی حد بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لہذا الی الکعبین کے اضافے سے وہ بالکل اس کے مساوی ہو گیا ہے الی المرافق۔ جیسے ہاتھوں کو دھونا ہے کہنیوں تک، ایسے ہی پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو، پورے جسم کا غسل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، اور جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی تم میں سے کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آئے، عام طور پر قضاء حاجت کے لیے لوگ نشیبی جگہوں پر جاتے تھے، اور لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مل لو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، پانی نہیں ہے تو مٹی سے، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کا حق ادا کر سکو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اب دیکھیے ایک میثاق وہ تھا کہ جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، اب یہ میثاق اہل ایمان سے ہو رہا ہے۔ یہ سورت شروع ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اور یاد رکھنا اپنے اس میثاق کو، اپنی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ میثاق جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے، جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے، واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا سمعنا واطعنا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت کہاں ختم ہوئی تھی؟ سمعنا واطعنا، آخری سے پہلی غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جو مسلمان بھی کہتا ہے سمعنا واطعنا، گویا کہ وہ ایک میثاق میں، ایک بہت گاہے معاہدے کے اندر اللہ کے ساتھ بندھ گیا، اب اسے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ جو سینوں کے اندر چیزیں پنہاں ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ یہ بھی فطرت انسانی میں ہے، والدین کا شکر ادا کرنا، والدین کے حقوق تسلیم کرنا، ماننا، ان کی خدمت کرنا۔ بچپن میں انہوں نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلایا تھا، اب ہو سکتا ہے بوڑھے باپ کو انگلی پکڑ کر آپ کو چلانا پڑے، تو اس کو اپنی طرح منسوخ کیا۔ کیوں؟ اگر حضرت لقمان کہتے تو اس میں ذرا جھجک والی بات تھی کہ اپنے حقوق اپنے بچے کو بتا رہے ہیں۔ اللہ نے مضمون کی تکمیل کے لیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس سے پہلے سورہ عنکبوت میں آیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے حق میں بھلائی کی، نیک سلوک کی۔ اچھا، والدین میں سے والدہ کا معاملہ والد کے مقابلے میں بہت بڑھتا ہے۔ والد تو آپ کو معلوم ہے جو بھی ایک تعلق ہوا بیوی سے، اس کے بعد کا جو سارا معاملہ ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں، ماں کا خون چوس کر وہ بچہ پل رہا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، وفصالہ فی عامین، پھر 2 سال تک جوک کی طرح چمٹا رہا ہے اور اس کا دودھ پیتا رہا ہے، اس کی توانائی سک کرتا رہا۔ لہذا والدہ کا حق والد کے مقابلے میں
ایک حدیث نبوی کی روح سے 3 گنا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. کہا ان کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. تیسری مرتبہ پوچھا، ان کے بعد؟ تیری ماں. چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا تیرا باپ. گویا کہ والدہ کا حق، اس کی خدمت، اس کے ساتھ نرمی، کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچا دینا. اس لیے کہ بڑا سخت قسم کا نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے جب بچے تھے ہم تو اپنے والدین کی محبت کا مرکز تھے. ان کی ساری محبت ہم پر مرکوز تھی. ہم بھی ان کی شفقت کو مانتے تھے، محبت کرتے تھے. ہماری شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی تو ہمارا ایک نیا مرکز محبت وجود میں آ گیا. بیوی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے. اب بوڑھے والدین کے اندر پیاس پیدا ہوئی محبت. یہی ہمارے ہاں ساس بہو کا جھگڑا جو ہے اس کی اصل بنیاد نفسیاتی ہے کہ ان کے دلوں میں پیاس ہے. اب اگر ان کی دل جوئی کی جائے، ان کو وقت دیا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کی باتیں سنی جائیں، تب تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے تسکین ہوتی ہے. ورنہ ایک بڑا احساس محرومی شدید پیدا ہو جاتا ہے والدین. یہی وجہ ہے کہ صرف 2 چیزیں ہیں جن کا محض دیکھنا تعظیم اور محبت کے ساتھ موجب ثواب ہے، عبادت ہے. خانہ کعبہ کو محض دیکھنا عبادت ہے، بیٹھ کر تعظیماً دیکھتے رہو، طواف بھی نہیں کر رہے، دیکھنا عبادت. اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. تو یہاں اللہ صاف فرما رہا اشکر لی والے والدین. پہلا شکر میرا ہے، خالق میں ہوں. والدین کے دل میں شفقت میں نے ڈالی ہے، مقدم شکر میرا ہوگا. بھلے والدین، مخلوق میں سب سے زیادہ شکر والدین کے. اور یہ قرآن میں 5 جگہ آیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے. ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. لوٹنا تو میری طرف ہے، میں حساب لے لوں گا کہ تم نے میرا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں. اب دیکھیے 2 چیزیں آئی. ایک شکر اللہ کا اور اس کا تقاضا شرک نہ ہو. ایک شکر والدین کا. اگر یہ دونوں چیزیں ٹکرا جائیں، کس قدر منطقی ربط ہے قرآن مجید کی آیات. والدین حکم دے رہے ہیں شرک کرو، کیا کریں؟ آپ کے علم میں ہوگا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ 10 مبشرہ میں نوجوان تھے، ایز اے ٹین ایجر ایمان لائے ہیں حضور. باپ کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا تھا. ماں نے بڑی محبت سے، مال بہت چھوڑ گیا تھا باپ، ناز و نام میں پالا. اب سعد ایمان لے آئے حضور پر. والدہ نے کہا تم نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا، میں جان دے دوں گی اگر تم اس سے واپس نہ آئے اور اپنے مشرکانہ عقائد کو تم نے دوبارہ اختیار نہ کیا. مرن برت رکھ لیا. اب کیا بیت رہی ہوگی، کس قدر سلیم الفطرت نوجوان تھا سعد، جو نوجوانی میں حضور پر ایمان لایا. لیکن فطرت کے اندر جو چیز مثبت تھی، والدین کا ادب، اللہ جسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے وہ فطرت ہے. اب یہ ٹکرا رہے ہیں، کیا کریں؟ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت سورہ عنکبوت میں بھی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ نہیں، یہاں اگر وہ تمہیں مجبور کرے، جاہداکا کا لفظ بھی یہاں پہ نوٹ کیجئے، اگر تم سے جہاد کریں. یہ جہاد صرف مسلمان نہیں کرتا، جہاد تو کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے. لیکن جہاد ہے، مجبور کر رہے ہیں، پریس کر رہے ہیں کہ اپنے آبائی دین میں واپس آ جائے. مصعب بن عمیر کو برہنہ مادرزاد کر کے چچا نے نکال دیا. نہایت ناز و نام میں پلا ہوا ایک نوجوان. نہرو جی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے.
ان کا 200 درہم کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا. باپ اتنی دولت چھوڑ گیا، اور جہاں سے موسم گزر جاتا تھا خوشبو اتنی رچی بسی ہوتی تھی ان کے لباس میں کہ پوری گلی پورا بازار مہک جا رہا ہے. لوگ ہاں مصعب جا رہا. جب ایمان لے آئے چچا نے کہا دیکھو یہ ساری دولت تمہارے مشرک باپ کی ہے، اب نکل جاؤ گھر سے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے. اٹھ کر چلنے لگے تو کہا یہ کپڑے جو تمہارے جسم پر ہیں وہ بھی اسی مشرک باپ کے ہیں، اتار دو. مادر ذات برہنہ ہو کر ماں کے پاس آئے، انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے. وہ سب کیا ہوا ہے؟ کہا ماں میں موحد ہو گیا. یہ ہے توحید. موحد اپنے آپ کو سمجھنا کچھ اور ہے. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اچھا یہ دو انداز آتے ہیں شرک کے بارے میں. ما لیس لک بہ علم، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کے شریک ہے. عقل جو ہے یہ عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی. ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی اسکیم ہے، ایک ہی حکمت ہے، ایک ہی پلان ہے جو پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے. یا کہا جاتا ہے ما لم ينزل به سلطانا، کسی ایسی ہستی کو شریک نہ کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری. اللہ اگر کہتا میرے ساتھ یہ بھی شریک ہے تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو بھی کر دیتے ہیں. جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں عبادت کرتا اس کی. کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. لیکن یہی توازن دیکھیے، یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ پھر ان کو دفاع کرو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہیں. صاحبهما فی الدنیا معروفا، ان کا کہنا تو مت مانو اس معاملے میں. اللہ کا حق احق ہے، بالا تر ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف طریقے سے، ان کے حقوق ادا کرو. چاہے مشرک ہے والدین، چاہے کافر ہے والدین، ان کی خدمت تمہارے ذمے ہے، ان کی ضروریات پورا کرنا تمہارے ذمے ہے اپنے مقدرت کے مطابق. صاحبہما فی الدنیا معروفا اور واتبع سبیل من اناب الی، پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے، اطاعت والدین کی لازمی نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی. تو والدین کے لیے بھی ہے، اطاعت مطلق نہیں ہے، پیروی ان کی ضروری نہیں ہے. پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا. ابھی اللہ کا کلام چل رہا ہے نا، درمیان میں جو آیا ہے، اتباع اس کی کرو. دیکھو کون ہے جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، پیروی اس کی کرو، والدین کی نہیں.